ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے. اعلیٰ سفر میں نے کیا ہے، گلا میرا خراب ہے تو تھکا بھی گئے ہیں. ایک بار پڑھ کے دوسری بار پڑھا ہی نہیں ہے. تو السلام علیکم سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات، ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محفوظہ، ٹھیک ہے جی. بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتی تھی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تراویحاں جو پڑھنے والے ہیں نا، ہم نے بھی اس حافظ کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں کو اچھا قرآن کریم پڑھنے والا وہاں تو پیچھے لوگ ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن 20 تراویحیں نہیں، ساری رات سیدہ نوافل ادا فرماتی تھی. کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بھی، آپ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آئے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور پھر کسی اور نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ فرماتے ہیں جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری ہیں. سیدہ ساری رات آپ عبادت کرتی تھی. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو قربان جاؤں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گزار ہوتی. یا اللہ کوئی رات تو بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اور دیکھ لو حضرت آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں. اس لیے جب کبھی بھی اللہ جل شانہ موقع نائز فرمائے تو تھکنا نہیں، ٹھیک ہے.
बल्कि अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लग पता जाए कि आज वाकई मानने वालों ने दुरूद पाक पढ़ा है। सुस्ती ना हो, ढील ना हो, नहीं इश्क हो, मोहब्बत हो। देखो ना हजरत जी, दिल तो ये देख देख के घबराता है कि माशाल्लाह पंखे लगे हैं, ठीक है जी, 2 चिलर चल रहे हैं, नीचे बेहतरीन कालीन बिछे हैं, तो हम इस हाल में भी एक पढ़ के थक जाते हैं। कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पर, जो कोयलों पर लेट कर भी हद हद के नारे मारा करते थे। बात आज तो हजरत जी कुछ करम देखो रब का कितना है, कितनी सहूलतें हैं, कितनी जो है ना वो आराइशें हैं, कितनी ज़बाइशें हैं। अब तो अबू जहल भी नहीं है, अब तो अबू लहब भी नहीं है, वलीद बिन मुगीरा भी नहीं है। अब तो हाल ये है कि उनका नाम लो, कुर्बान जाऊं, लोग ज़मीन पे बैठेंगे, तुम्हें ऊपर बिठा देंगे, हैं तुम्हारी जूतियाँ उठाने के लिए लड़ेंगे आपस में, ठीक है। नाम लेके तो देखो, इसलिए कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। जब भी पढ़ना है ये तसव्वुर रख के पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि निगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का इतना फजल है कि देख भी रहे हैं। क्योंकि अल्लाह हज़रत ने कहा था, आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। भाई अगर चढ़ा हुआ चांद तुझे नहीं दिखाई दे रहा तो चांद का कसूर नहीं है, तेरी आंखों का कसूर है। हाँ भाई, चांद तो चढ़ा हुआ है, चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, तेरा जिक्र करेंदे तारे हूँ हैं। चांद तो चढ़ा हुआ है, अगर तुझे नहीं दिखाई देता तो तेरी आंखों का कसूर है। यहाँ लेके आना कहीं से तू भी इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी वाली आंखें हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। लेके आना तू भी वो वाला अंदाज। देखो हैं इमाम है अपने वक्त के, हजरत कई उलूम पे हजरत को दस्तरस है, लेकिन वहाँ एंड पे अर्ज़ क्या करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा है। हाँ भाई, ये इस दरबार के कुछ और उसूल हैं भाई जी। हाँ, वहाँ हमारे शाह ने फरमाया था, चूड़ियाँ वालियाँ नाद वहावन ते दूर निकालियाँ जावन। हाँ हजरत जी, उत्थे नहीं नाद नखरे चलते कोई, चूड़ियाँ वालियाँ नाद वखावन ते दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियां इजज वहावन ते कुरब हुजूरी पावन है। ये तो कुछ और है ना। हुजूर बुल्ले शाह ने कहा नहीं था, आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना है जी। और मैं आप बड़े माशाल्लाह नौजवान बैठे हैं पुत्र, ये मैं कहता हूँ ये बुज़ुर्गों की तोहफे हैं जो उन्होंने हमें कुरान करीम से निकाल निकाल के दिए हैं। अरबी, ग्रामर, सरफ, नाव, ठीक है, सबको सीखनी चाहिए। लेकिन पता था ना मेरे हर दे मातड़ आने हैं, मैं फिर क्या किया, उन्होंने साड़ी जुबान च लिख छड़े, क्या फुल्लां दा तू अतर बना। भाई शैतान से भी ज़्यादा किसी ने इबादत करनी है। सिर्फ क्या किया, तकब्बुर वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। हाँ, फिर हुजूर बुल्ले शाह ने फरमाते फुल्लां दा तू अतर बना। ये भी माशाल्लाह शाह साहब ने ये मुझे दिया है, यानी जेब में लगा के आया हूँ ये ना। तो ये मुझे अभी तक मैंने थोड़ा सा यहाँ लगाया, थोड़ा सा अभी तक खुशबू आ रही है मेरे नाक तक, थोड़ा सा लगाया। ज़रा हुजूर बुल्ले शाह की बात की गहराई में जाना। हुजूर बुल्ले शाह ये नहीं फरमा रहे कि फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया में जो शीशी भर के उत्ते रोड़ लै। नहीं, क्या फरमाते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। हाँ, ये भी नहीं कहा कि एक डुबकी ला ले, अल्लाह मेरे हाल एक डुबकी ने बंदा गिला होके बाहर आंदा है सारे दा सारा टोटल। लेकिन ये नहीं कहा कि डुबकी लगा। फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बोड़ नहीं जानी, पहलू अपनी मैं मुका है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन वला तमशी फिल अर्दी मरहा। ओए बंदिया क्यों जमीन ते आकड़ के डुरनी है, तू काटन का सूट ही पाया, तेन होर की लग गया है, क्यों आकड़ के टुरना, तू गोल अहमद का सूट ही पा बैठा ना, तेन की हो गया है। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, क्यों आकड़ना है, तू गड्डी ते बह गया ना, है तो फिर साड़ी जमीन ते ही है, तो फिर साढ़े समान ते लई है, क्यों आकड़ना है। कि तेन मरना नहीं याद, कि तेन भुल गया तू साड़ी बारगाह च हाजरी देनी है, क्यों आकड़ना, काटन का सूट पा के तेन की लग गया। वला तमशी फिल अर्दी मरहा वलन तबलुगल अर्द, ना तेरे को जमीन पाटनी है, वल जिबाल तूला। मैं मफहूम मनवान तर्जमा नहीं मैं कर रहा, क्योंकि कैमरा लगे तो बड़ा डर लगता है।
بہت خطرناک معاملہ ہے کیمرے والا، اسی بہت پریشان ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کلپ نکلنا ہے پھر اس کلپ نہ کی ہونا ہے. کسی نے ادھر لکھ دینا جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. او خدا کے بندو، اس وقت معاملہ انتہائی خراب ہے، بڑی احتیاط سے چلو یار. کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں، بس ایک اختلاف ہو گیا مسئلے میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ ہے کون سے آستانے سننی ہے اور کدھر گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے. تھوڑی سی احتیاط کرو جتنے یوتھ بیٹھی ہے. اور الحمدللہ پتر اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں. ہاں ہاں بالکل حضرت، کوئی ایسی بےہودگیاں نہ کرو یار. میں نے کل ہی اپنا کلپ دیکھا، میں انتہائی پریشان ہوں اس کلپ کے حوالے سے. پتہ نہیں کس نے وہ لکھا ہے جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. اس میں بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب اگر ان میں سے کسی نے کلپ دیکھا تو ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے میں نے کیوں اس طرح کا معاملہ کرنا، لیکن جس نے دیکھنا ہے اس نے کہنا لائے بھائی ادھر سے بھی توپیں چل جائیں گے. احتیاط کرو یار. میں اللہ کی قسم ہے بڑا پریشان ہوں اس کیمرے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کلپ نکل کے کدھر سے جانا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں، امیر اہل سنت بھی ہمارے ہیں، پیر اجمل صاحب بھی ہمارے ہیں، رضا ثاقب صاحب بھی ہمارے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ سارے ہمارے ہیں. ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، موقف بالکل ٹھیک ہے حضرت، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انداز ذرا سخت تھا، باقی سے زیادہ کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی حضرت. اور میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی عراق میں پیدا ہوئے تھے. ہاں اور اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس آگ سے محفوظ رہے تو جتنے بچے بیٹھے پتر اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. میں نے کب کی ہے؟ میں نے تو اپنا موقف بیان کیا. میرے نزدیک جو سیدہ ہیں وہ طیبہ بھی ہیں، وہ طاہرہ بھی ہیں، وہ عابدہ بھی ہیں، وہ زاہدہ بھی ہیں، وہ محفوظہ بھی ہیں. چھترول میں نے کب کی ہے؟ بالکل یہ جتنے بچے بیٹھے ہو حضرت اس وقت ضرورت ہے اہل سنت کے اتحاد کی. اختلاف ہو گیا انشاءاللہ. اور میں اس دن پیر اجمل رضا قادری صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی یہی رونا رویا ہو یار آؤ رلی. جو ہمارے بڑے ہیں اس وقت ایک ایک نام لے کے آپ نے کہا ہو رلی ہے یار، اور اس مسئلے کو ختم کریں کیونکہ اللہ کا شکر ہے سارے اہل سنت ہیں. اور الحمدللہ حضرت جی جب پیر اجمل رضا قادری صاحب نکلیں گے نا اس معاملے کو لے کے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کچھ بزرگ شخصیات کا نام لے کے جی میں ان کے پیچھے ان کی طرف بھی جاؤں گا، ان کی طرف بھی جاؤں گا. اور اللہ کا شکر ہے جب پیر اجمل صاحب نکلیں گے تو پیچھے ان کی جوتیاں میں اٹھا کے چلوں گا. ہاں اس وقت حضرت اہل سنت کو اتحاد خدا دا واسطہ جی کیمرے تو موبائل لے بنا لیں باجی کیا کرتے ہو یار، خدا کا خوف کھو کیوں لگے ہو آگ لگانے. اہل سنت میں کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے. بس ہو جاتے اختلاف، بڑوں میں اختلاف ہوئے ہیں حضرت، کوئی ایسی بات نہیں ہے حضرت. معصومہ اور محفوظہ کا معاملہ کوئی انشاءاللہ جس دن اللہ کا شکر ہے نیک نیتی سے نکل پڑے اللہ کا شکر ہے اس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے. اور دیکھ لو حضرت جی جلالی صاحب بالکل موقف ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں تھوڑا انداز سخت تھا، ٹھیک ہے جی تھوڑے ٹھیک تھا معاملہ، موقف بالکل میں امام جلالی کہتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے جی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے حضرت، صرف تھوڑا انداز تھا. لیکن دیکھ لو جلالی صاحب اندر ہیں اور جناب صدیق اکبر کو کافر کہنے والا آج بھی باہر گھوم رہے ہیں. یہ ڈھیل ہے آپ کی اور میری ہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ اسی سارے لگے جی مصباحی صاحب نے رافضی پیروں کے خلاف کیا کہتے او یار خدا کا نام لے تو سنیوں کو کیوں رافضی بنا رہے بھائی اپنا اپنا موقف ہے. کچھ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، کچھ نہیں قائل، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس لیے حضرت جی میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا پتر بالکل اس طرح کا رول نہ پلے کرو. سارے ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے، جلالی صاحب بھی ہمارے. بڑوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. حالات تحریک لبیک والوں نے میرے لیے کیا کیا نہیں بولا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں بابا جی ہمارے ہیں. ہاں کوئی نہیں حضرت جی، صرف یہ ہوا میرے کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اس کو چڑھا دیا گیا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس وقت اپنا رول پلے کرو اہل سنت کے لیے. تو نہیں تو حضرت جی حالات بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھو کیا کیا نہیں یہاں ہو رہا ہے. نہیں جتنے بچے ہو بالکل جو ہے نا ہم اس کے لیے ایک معاملہ تشکیل دے رہے ہیں کہ جدھر یہ پروگرام جانا ہے ان کو کہ بھائی اپنے کیمرے بند کرو، بیان پھیر ہونا. بھائی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے بیان کو ادھر سے کاٹ کے ان لڑکوں نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا، ایویں آگ لگا دیں گے. اب کل رات کا وہ بیان چڑھا ہوا، پتہ نہیں کس نے وہ بیان سنا ہے اور میرے بارے میں اللہ ڈر نہیں لگتا حضرت جی.
لیکن بھائی جب بات ہے ہی نہیں تو پھر کیوں بات بنی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جدھر گڑبڑے ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے جدھر جدھر گڑبڑے ہیں، لیکن حضرت جی جو اہل سنت ہیں ان کو تو نہ رافضی بنائیں۔ بس اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو، اور میں دعا کروں گا کہ جلد از جلد ہمارے بڑے اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں حضرت۔ ہاں، اور یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے، اللہ باعزت جلالی صاحب کو رہائی عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، باعزت رہائی فرمائے۔ اس لیے ہم بھی جو ہے نا اپنے بزرگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، کیا ہے بس اسٹیٹس تک محدود ہے، بلے شاہ دا اسٹیٹس لگا بس نہیں حضرت جی، بات کی گہرائی میں جاؤ۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا ہے۔ یہ میرے بزرگ ہوئے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے نام کے ساتھ لگے نا خادمی، یہ اسی نسبت سے خادمی ہوں گے ہیں۔ اور بزرگوں کا بڑا انداز ہوتا ہے حضرت جی، جنودا کام منڈیاں دے ہاتھ آئے نا تاں ہی خرابی ہوئی ہے حضرت۔ یہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں نا یہ سارے منڈے کرتے ہیں حضرت۔ عمریں کم ہیں، جذباتی ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے، بس حضرت جی فوراً موقف آ جاتا ہے، وہ دوسری طرح سے ہی فوراً آ جاتا ہے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ لوگ تھے، دانا لوگ تھے، ٹھہراؤ تھا ان لوگوں میں، اور انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو بیماری لگ گئی، کس چیز کی؟ سارے دے عیب دیکھن دی۔ اللہ حکم یہ ہے کہ فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر وڑ ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہاں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور حضرت سلطان باؤ بھی بولے، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہی زردے، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ ہاں تینوں کی پتا تیرے اندر کی؟ پھر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، ہاں وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ کدی بڑھو تو صحیح حضرت اندر۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال حکایت کیا حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے پاس سے ہیرا تھا، ہیرے سے مراد معرفت ہے، ان کے پاس نا کوئی ہیرا تھا، اور جہاں کہیں کوئی 4 لڑکوں نے بیٹھنا نا تو تذکرہ اسی ہیرے کا ہونا، یار بابے اور کل ہیرا ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش بھی کی چرانے کی لیکن ناکام۔ ایویں تو نہیں کسی نے کیا بولتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تو دیندہ نہیں ایک نوالا ہے، ایویں دیندے دا کچھ ہوتا ہے، نک دیاں لکیراں کڑا چھڑدے نے پھر بھی کسے کسے نو لبدا ہے حضرت جا کے۔ اکثر اسی ویکھیا پانڈے خالی نو تے بہت بہت بڑے جڑا نا وہ لیبل لگے دے نے جناب یہ، لیکن جدوں اندر ویکھیا تے خالی ہے حضرت، ککھ بھی نہیں اندر، ایویں لبدے نے سودے۔ وہ ایک دن 4 بیٹھے تھے تو پھر باتیں نا اسی ہیرے کی شروع ہو گئی۔ وہ بہتا ایکسٹرا شہار بندہ سی کو میرے یار دا ہیں جی، انہیں گل ہو جی یہ کہڑی گل ہے، میں اج بابے ہوراں کوئی ہیرا لینا ہے، میرے ہاتھ سے صفائی بڑی، ان کو پتا تھا اس نے ناکام آنا ہے۔ انہوں نے کہا لے بھی اگر تو ہیرا لے آئے نا، ہیرا بھی تیرا اور ہم تجھے اپنی طرف سے بھی یہ انعام دیں گے، ہم اپنی طرف سے یہ انعام دیں گے۔ وہ آیا بابا جی کے دروازے پہ، دستک دی، وہ بابا جی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں نا گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بشکڑی، ٹھیک ہے جی، پانڈ۔ پوچھنے لگا بابا جی کدھر؟ میں آپ کو مثال دے کے کہنے لگا بھائی مینوں ذرا جڑاں والے جانا پہ گیا، ٹھیک ہے جی، تے میں تے جڑاں والے نکلا۔ اس نے کہا بابا جی مجھے پتہ چلا تھا آپ جڑاں والے جا رہے ہیں، میں بابے اور نکلا جانا، چلو کٹھیاں ٹور چلیں گے۔ بابے نو پتہ سارا کچھ ہوندا ہے، لیکن حضرت جی اصل بابا وہی جڑا پردے پاندا ہے حضرت۔ ہاں بڑا کمال جے پردے پانا۔ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ ہاں جب بابے بھی رنگے جاتے ہیں نا پھر بابوں میں بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ دی مخلوق دے عیب کچ دینے کج کے دے ویکھی ہو کدی حضرت۔ لیکن اسی تے حضرت جی ہر ویلے انتظار چ رہنے، پتہ لگے تے میں پورے ڈیجکوٹ چ رولا پاواں ایک باری جا کے، کدی کج کے ویکھی ہو اج کسے دا کج نہیں، کل تہاڈا کج لے گا۔ ہاں کیونکہ حضرت جی ان قریب دن آنے والا ہے، سورۃ طارق 30واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ ہاں دھی سامنے ہونی ہے، بہن سامنے ہونی ہے، ماں سامنے ہونی ہے، ساری فلم چل جانی پیچھے۔ یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا، ہاں پردہ۔ اور قربان جیسے میں نے کہا نا بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ اپنے افعال سے بنتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ
کوئی چور تھا تو وہ بغداد میں نیا نیا آیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاؤ جلال تھا حضرت، اس نے حضرت کا آنا بھی دیکھا جانا بھی دیکھا، انہوں نے کہا لے لگتا ہے پیران دے گھر والا بھی مال ہے وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے دیوار پھلان کے اندر آ گئے، لیکن جب اندر آیا تو آ کے دیکھتا ہے نام یار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پاک، لوٹا، مصلی، تسبیح کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے علاوہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا لو جی آ تو گیا میں جانا تھا، میں بھی خالی کوئی نہیں ہے۔ اس نے بڑی تلاش کر کے نا حضرت کا کرتا مل گیا اس کو، اس نے کہا چلو خالی تو نہیں جانا ہے، وہ حضرت کا کرتا لے گیا۔ جب بازار بیچنے گیا نا ایک بندے کو جا کے کہتا ہے یہ کرتا خرید لو، بندہ کہتا ہے یہ کرتا تب خریدوں گا پہلے تو اس بات پہ گواہ لا کے کرتا تیرا اپنا ہے، اور گواہ کہاں سے لاتا، اس نے تو چوری کیا تھا۔ دوسری پہ گیا، اس نے بھی کرتے کرتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، اب اس سے بھی وہی بحث کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی لے کے آ تو اس بات پہ گواہ کہ کرتا تیرا ہے، اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کا کرتا ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں ہے، دکاندار کو کہہ رہا خرید لے میرا ہے، اور وہ کہہ رہا پہلے گواہ لے کے آ کے تیرا ہے، وہ پھر آگے سے خاموش آیا جا کے نا دکاندار کو یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کرتا میرا ہے، اس کو کٹو، اس کو پھینٹو، اس کو سوٹیاں مارو، کچھ نہیں کہا۔ دکاندار کو جا کے نا فرمانے لگے یار کی جنید دی گواہی کافی نہیں کہ کرتا ہے دئی ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہاں یہ خدائی رنگ ہے، اللہ چاہے کوئی غریب نہ ہو، اللہ چاہے کوئی یتیم نہ ہو، اللہ چاہے تو کوئی مسکین نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، بس رنگ ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے حضرت جی سب کی آزمائش ہے، سب کی آزمائش ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہاں پہلے تعارف ہوا ہے، ہاں تبارک الذی برکت علی ہے وہ ذات، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں نہ سمجھنا کہ کوئی عیب تھا تو یہ یتیم ہو گیا، نہیں، تیرا بھی رب میں ہوں، اس کا رب بھی میں ہی ہوں، ہاں تجھے کو وہم نہ پڑ جائے ہیں۔ پھر آگے کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی سارا کچھ تاں کیتا ہے تاکہ ویکھیے کہ تاڑے جو چنگے کام کیڑا کر دے ہیں۔ اللہ کی ذات چاہے اگر وہ ہر سال جامن کے درخت پہ جامن ڈال رہا ہے، اگر وہ ہر سال شہتوت کے درخت پہ شہتوت ڈال رہا ہے، اگر وہ ہر سال آم کے درخت پہ آم ڈال رہا ہے، تو کیا یتیموں کے گھروں میں لنگر نہیں پہنچا سکتا وہ؟ لیکن کیا ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے، پلائے بندے نے دیتا ہے کی کرتا ہے، بڑا اللہ کی مخلوق سے ہمیں حضرت جی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم میں خامیاں یہ آ گئی، ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، بڑے دل سخت۔ اور میں کیا کرتا ہوں، آئے کسی نے کیا بگاڑا ہوگا یار، کوئی بہن نہ نہیں بولتا، کوئی بھرا نہ نہیں بولتا، کوئی محلے 10 گھر نے 8 نہ وہ نہیں بولتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں وہ چلے، وہ کیا کر کیا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ رائیں جٹ بٹ سٹ یہ ہماری اپنے بنائے معاملے، کیا رائیں اولاد آدم نہیں، یا گجر اولاد آدم نہیں، پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں جی، پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی امت ہے، وہ پاکستان والوں پیار کرو یار ایک دوسرے سے، یا ہر بندہ غصے میں نظر آ رہا ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں نا، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے میں اسرائیل والا ہوں یا پاکستان والا، یا میں پاکستان والا ہے اسرائیل والا، حضرت کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، ایسے گاڑیاں ہم سڑکوں پہ چلاتے ہیں، نہیں حضرت جی وہ چلے ہو، میں کہتا ہوں یہی ہے پیغام کربلا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ۔ ہاں کیا آپ کے خیال میں امام حسین کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے تھے کربلا معلیٰ میں؟ دکھا سارا کچھ ہی تھا حضرت جی، لیکن کیا کیا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے حضرت جی، یا تو حضرت جی ننھے اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت جی ہیں، وہ زمین پہ ایڑی رگڑے نا عام پانی نہیں نکلتا، ہاں وہ پانی نکلتا 20 سال بھی گیلن میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا کوئی، ہاں حضرت جی وہ پانی ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو آب زمزم پی کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا، ہاں شفا والا پانی، فضل والا پانی، کرم والا پانی نکل رہا ہے، تو اگر امام حسین مبارک ایری رگڑتے تو کیا ہونا تھا، لیکن کیا تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں
پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے تین دنیا دے سائیں ہیں. ہاں یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں کہ بلا کرسی لے آؤ کرسی لے آؤ کرسی لے آؤ جلدی جلدی شاءاللہ سے کرسی. تو کیا کر نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں حضرت. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا ہیں. لیکن حضرت کو ہارنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر سامنے ماڑا ہو پھر تو ہم بالکل ہارنے کو تیار نہیں. پھر تو دو چڑھنا ہی وادو چھوڑ چڑھنی ہے پڑ کے. لیکن حضرت جی اگر واہ پڑ جائے تگڑے سے تو پھر کھڑا کوئی نہیں ہوتا. نہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو حضرت. ہاں یہی پیغام اہل بیت ہے حضرت. یہی اہل بیت کا پیغام. قربان جاؤں میں کہتا ہوں جہاں کہ کربلا مولا قبلہ شاہ سے تشریف لائے ہیں اینڈ ہوا حضرت جی. ان التیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اینڈ ہوا جہاں پہ آ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے نا مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو اس سے کہنا یار یہاں جو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے نا مجھے اس کی زیارت کروا. آج بھی ہے شہر مدینہ طیبہ میں نہیں کافی باہر جا کے ہے. ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو سفر کرنا پڑے گا لیکن وہاں جا کے دل بھی بڑا دکھے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سعودیہ والوں کی عادت ہے نا امریکہ کے جوتے چاٹنے نہیں حضرت جن لوگوں نے ہیں لیکن وہ چیزیں جن کو حضور نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے صحابہ سے کوئی نسبت ہے توحید کا بہانہ لگا کے ان کو مٹاتے جاؤ. بڑا بڑا کچھ انہوں نے مٹا دیا. اس مکان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. سڑکیں تک بن گئی ہیں. یہ جتنی جگہ یہ تقریباً اندازاً میں نے گھیر رکھی تھوڑی زیادہ لگا لیا. یہ اتنا سا چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی سلاخیں لگی ہیں. اور جب ہم گئے تو ہم نے اس جگہ کی بھی زیارت کی. اللہ دل بڑا دکھا جہاں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لیکن دکھ ہوا کہ وہاں کوڑا پھینکا ہوا تھا. ہم لوگوں نے وہاں انہوں نے کوڑا پھینکا ہوا تھا. وہ جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مبارک گھر ہے وہاں بھی نہیں اچھا. سلاخیں لگی ہیں بڑی بڑی چھوٹا سا کمرہ ہے. اور اس جو ہے نا وہ کمرے کے اوپر جیسے ہمارے ادھر مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے نا جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ. ٹھیک ہے جی. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی. ٹھیک ہے جی. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو لکھا اے آپ دی شایان شان نہیں لکھا میرا دل نہیں منتا کہ گجر اتنے بہ جائے تو سید تھلے بیٹھا میرا نہیں. آپ دی شایان شان نہیں لکھی چل میرے دل میں تسلی. حضرت یہ تو نوکران دا بھی نوکر ہیں اسے نوکران دا بھی نوکر ہیں اسی تو نوکران دا بھی نوکر ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے پھر اس مکان میں سکونت اختیار کی. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نا ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی سزا دینی چاہیے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھاگتا ہوا اسی مکان میں آیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. لکھا ہے کہ آپ نے 3 دن رکھا. جب جانے لگا تو امام نے کثیر رقم بھی عنایت فرمائی. تو لکھتے ہیں لکھنے والے کہ تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کیا کرتا ہے حضرت لگتا ہے تسی میں نے پچھانے آنی ہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کس طرح ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں. عرض کرتا ہے حضور اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ اور جاتے ہو اتنا مال تو نہ عنایت فرمایا. کمال گیا. آپ نے فرمایا سن بھائی
جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. ہاں بات صرف اتنی ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. اللہ زندہ اللہ. یہ دکھ تو حضرت اسی بات کا نا کہ آج کردار نہیں ہے. جی 10 محرم کو بڑا لنگر بٹا، اللہ جل شانہ آپ کا بانٹنا قبول فرمائے. لیکن حضرت جی 10 محرم کا جو موضوع ہے وہ لنگر تو نہیں، اس کا موضوع تو نماز ہے. لنگر تو بڑا بٹا لیکن نماز پھر کوئی نہیں تھی. نماز پھر کوئی نہیں تھی. کیا انہوں نے قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ 10 محرم کو صرف ہمارے صرف کا لفظ یاد رکھنا؟ جیسے میں نے کہا نا کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، صرف کا لفظ یاد رکھنا کہ صرف اس لیے تھا کہ جی ہمارے نام کی دیگیں بٹیں گی. نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے جی، کدھر ہے آج اسلام؟ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ہماری دکانوں میں اسلام نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ اسلام نہیں ہے، ہماری سوچوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے، ہمارے چہرے پہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے جسم پہ اسلام نہیں. کدھر ہے اسلام؟ صرف دیکھیں. اور وہ بھی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کی کیتی جاندے ہو، کی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا تے حج بھی کیتی جاندے ہو. وہ حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا. اور کیونکہ وہ سید ہے کہ سید نہ ہوتے تو میں بھی نہ پڑھتا. حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا کی کیتی جاندے ہو، کی کیتی جاندے ہو. پین ماڑی انہوں کدی روپیہ نہیں دیتا ہے، سڑک تے کھلو کے حضرت صاحب نے 10 دیگاں ونڈ چھڑی. صرف اس کو موٹا کیا حضرت نے. آؤ تو میں بتاؤں کہ اہل بیت کا بھی بانٹنے کا انداز کیا تھا. ہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ جب وصال ہوا اور جسم سے کرتا اترا غسل دینے کے لیے تو لکھا ہے کہ پشت مبارک پہ نشان تھا. آپ تو شہزادے ہیں نا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انداز کچھ اس طرح کا ہے محبوب خدا علیہ السلام کا کہ حضرت امام حسین پشت مبارک پہ سوار ہیں. فرمایا واہ حسین تیرے مقدراں تے واری جاواں، تیری سواری کڈی سونی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو سواری دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ سوار بھی تو کتنا سونا ہے نا. شہزادے ہیں حضرت، شہزادے ہیں حضرت، وہ نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں حضرت. قوام مستیاں. یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر ہیں کہ دائیں جانب آپ کی گود مبارک میں حضرت سیدنا امام علی مقام بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو ذکر دے دے، ایک رکھ لو ذکر دے دے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کہ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے، ابراہیم دے دیے. دیکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے لختے جگر وصال ہو گئے، انتقال ہو گئے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے فرمایا کرتے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. کوئی وہ بہت بڑے لوگ ہیں حضرت جی، کیا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اہمی حضرت جی، اللہ ان کو ہدایت دے. صوفیوں کا یہی کام ہے دعائیں دینا. اہمی پہ رولا ڈالتے پھرتے ہیں. وہ جی پانی بند کر دیا. میں نے کہا ہے تیرا منہ جل جائے. اور ماں نے کیڑا پتر پیدا کیتا جڑا امام حسین تے پانی بند کرے حضرت ہیں. ہاں نہیں حضرت جی، بظاہر پانی بند ہوا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوا، لیکن وہ تھے اتنے جو کہ پانی بند کرتے. یہاں تو حضرت عمر دریائے نیل کو خط لکھیں، ہر سال چل کے رک جاتا تھا. حضرت عمر کا چلایا آج تک نہیں رکایا ہے. ہاں تو پھر اگر امام حسین دریائے فرات کو اشارہ، نہر فرات کو اشارہ کر دیتے، اس نے آ کے آپ کے قدموں پہ بہنا شروع کر دینا. لیکن کیا تھا، اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں، پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. یہی تھا موقع حضرت امام علی مقام کا. ٹھیک ہے
حضرت جی وہ اشارہ فرماتے وہ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. یا حضرت جی کو چھوٹا بیٹا لے کے بھی جنگ کرنے آتا ہے. وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے, وہ یہ بتانے آئے تھے کہ عشق کس طرح ہوتا ہے. ہاں یہ بتانے. چلو میں قبلہ اس کی شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں, یہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گا کہ کربلا معلیٰ میں موقف کیا تھا امام علی مقام کا. حضرت یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, نقشبندی بزرگ ہیں, حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ, انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. نقشبندی مجددی بزرگ تھے آپ, ٹھیک ہے جی. آگے آپ کے مرید ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام کی نسبت مظہر سے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی. پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا, ان کی جو زوجہ محترمہ تھی بی بی صاحبہ, وہ زبان کی بڑی تلخ تھی, بڑی کڑوی, بڑی کوڑی. لیکن حضرت نے سب مریدوں کو حکم دے رکھا تھا, یہ جو کچھ بھی کہے, میرے لیے کہے, کسی کے لیے کہے, اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک مرید تھے جو کابل سے آئے, افغان پٹھان بابے, ٹھیک ہے جی. اور اس وقت ہتھیار عام لگائے جاتے تھے, چاقو, خنجر, تلوار لگتی تھی ساری, کیونکہ ہتھیار مرد کی زینت ہے حضرت, ٹھیک ہے جی, لگتے تھے حضرت جی. وہ خان صاحب آئے, حضرت نے نا کوئی خانقاہ میں کوئی کام ان کے ذمہ لگایا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. وہ خان صاحب کام کر رہے تھے, شیخ تشریف لے گئے, تو بی بی صاحبہ تشریف لے ہیں. آپ نے آگے پوچھا خان سے, او تو بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے یہ پیر صاحب نے کرنے کا حکم دیا. پہلے تو بی بی صاحبہ خان صاحب کے لیے کچھ کوڑا بولی, پھر جب انہوں نے اپنی توپ کا منہ کیا نا پیر صاحب کے لیے, تو خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. خان صاحب آپے سے باہر ہو گئے, انہوں نے تلوار کو ہاتھ ڈالا, نیام سے باہر کھینچی. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب باہر بیٹھ کے پیر بھی رو رہا ہے, مرید بھی رو رہا ہے. وہ جب کیفیت تھمی نا, تو مرید عرض کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی اور بے ادبی, برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی توجہ کے چرچے ہیں, تو ایک عورت ذات اتنی بے ادبی. سنو حضرت جی عشق کس کو کہتے ہیں. فرمانے لگے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے, تو ایک دن الہام ہوا, مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر الہام ہوا, مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, وہ بھی ہماری طلب میں بڑی کوشش کرتی ہے, ہم اس سے بھی راضی ہیں, لیکن اس میں ایک عیب ہے, زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے, ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ رو پڑے, اور آپ نے فرمایا کوڑا بولنا تو دور, وہ ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے, کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یہی تھا کربلا, یہی تھا کربلا میں, وہاں یاریاں نبھائی گئی ہیں. حضرت سلطان باہو نے راز کھول دیا نا حضرت. میں کہتا ہوں قبلہ کمال فکرے لکھے حضرت سلطان باہو. اب فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. بھائی جی اے محکمہ عشق جی, ایسے لڈو شڈو کوئی نہیں جی ہے. ہاں یہ وکھرا محکمہ ہے حضرت جی, یہ وکھرا محکمہ ہے. عشق تے آتش دوں ہی برابر, خواجہ غلام فرید. ہاں عشق تے عاشق, عشق تے آتش دوں ہی برابر ہوئے, عشق دا تاں اتے کھیرا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا, تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں, آتش نو تے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. ایدہ دارو کی ہے, آتش نو تے پانی بجھاوے, تے دسو عشق دا دارو کیڑا. خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. کچھ نہیں رہتا, وہ اگر رہ جائے تو پھر یار ہی رہتا ہے حضرت جی. حضور بولے شاہ نے اشارہ نہیں دیا تھا. آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. وہاں یہ قبلہ تذکرہ غوثیہ ابو الحسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب تو حضرت جی ہماری معصومہ کا حال ہی اٹ پٹو تو سلوں عاشق نکل آتا ہے. جدا نوٹ جڈا وڈا اوڈا وڈا عاشق. اسی عاشق قرآن تو شروع نہیں ہیں, عاشق مدینہ, پھر او والا عاشق, پھر او والا عاشق, پھر او جڈا نوٹ وڈا اوڈا وڈا عاشق. حضرت عاشقی کو سوکھا کام ہے. اس میں حضرت سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی عاشق تھا, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا ہے, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. لیکن ایسی کی کیتا ہے, ایسی 5 نمازاں نہیں ہوئی نہیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے جی.
मेरा मोबाइल अब गाड़ी में पड़ा, मेरा भी कोई अद्धा किलो का होना ही है, सारे अद्धा किलो का मोबाइल जेब च लैके पौंडे हैं। स्टाकी वजन नहीं बनता रहता वालों का, साढ़े कुत्तिया भी नहीं रखे। कभी आज तक आपने किसी मौलवी साहब से सुना है किसी ने शिकायत की हो यार दाढ़ी के वालों के भार ना मेरे धौन च पीड़ निकले, अद्धा किलो का मोबाइल सारे ने जेब च पाया, ऐ सानू भारी लगती है। मेरे बुजुर्गों का फिक्र है, मैं आपको वही कह देता हूँ। आप फरमाया करते थे ओ काका ए कख रख ले, कख रह जाऊगा। हाँ तुम्हें क्या पता हजरत इन्होंने कखा का वजन की है? हाँ बड़े भारे कख जी है, सुन्नत मुस्तफा जी, सुन्नत मुतवातर है, रखो इन्हें कख कुछ भी नहीं। जो भाभी होर ने कुछ किया तो मेरा नंबर ले लिया किबला कह सकते हो की जे भाभी होर ने कुछ किया तो मेरा नंबर ले लो, मेरी गल करा दी, मैं थोड़े सिरियां गालां खा लांगा। लेकिन अगर तेन भाभी भूभी होर ने कितने नहीं लभना, मैं कुरान दे रहा हूँ दलील की में यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। किसी भाभी भूभी होर ने ये लभना है उथे आबे कोसर पीन ले फिर हजूर करी जाना है। आए तुर जो गया वाला मुँह लैके किस तरह जाओगे हजरत जी? वो भाजी इतने तो सबक याद ना हो तो मास्टर का सामना नहीं होता, वो तो फिर महबूबे खुदा है। हाँ मैं बात गलत तो नहीं की, सबक याद ना हो तो मास्टर पे दुआवां करने, या अल्लाह सर होरां दी गड्डी पंचर हो जाए, या अल्लाह सर होरां नूं बुखार चढ़ जाए, या अल्लाह बारिश पा दे। मैं ये आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, हम किया करते थे इसी तरह। हमारे एक सर हैं, पता नहीं हैं या विसाल हो गया, क्योंकि मैंने 2002 में मैट्रिक किया था और उसके बाद ही फिर मैं इस लाइन पे आया। उनका नाम था साबिर साहब, इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है जी। तो बड़े डाढ़े थे हजरत जी, हैं जी एनियां दुआवां का ही वली होने की हो गए होंगे भावें भैया दुआवां करनी, या अल्लाह उन्होंने साइकिल पैंचर हो जाए, या अल्लाह अज बदल ही पा दे, अज नहीं सबक याद किया। वो तो महबूबे खुदा है। क्या इकबाल नहीं कह रहे या अल्लाह जो खोलना तो फिर इन्ना करम करी हजूर सामने ना खोली। इबला इकबाल नहीं कह रहे या अल्लाह जो खोलना ही है ना मेरा नाम है, फिर इन्ना करी कि हजूर के सामने ना खोली, क्योंकि इकबाल शर्म ना पानी पानी हो जाएगा जी महबूब सामने मेरा नाम। किस तरह पुत्र लैके जाओगे? ਇਹਦੇ बगैर कर लोगे नबी अलैहिस्सलाम दा? और भाभी उन्होंने लपड़ा ही नहीं जे किते। जी वो तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको यहाँ की सुना रहा हूँ। क्या मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराना बने, हाथ नहीं लाते डरते, जिन्हों लिए तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। बिल्कुल नहीं पुत्र, बिल्कुल सोनी करके रखो है। क्या क्या हमें क्या हुआ? क्या हमारी औलादे नहीं हुई? क्या हमारे घर नहीं बस रहे? शैतान की बातों में लगे हुए दाड़ियां वाले इंज करते हैं, भाई तू ना कर, हाँ भाई तू ना कर मियां, लेकिन रख महबूब की सुन्नत, महबूब की सुन्नत। मेरे बुजुर्ग बड़ी कमाल बात फरमाया करते, आप फरमाया करते थे यार तू 6 फुट का है, तू 5 फुट का है, तू 5.5 फुट का है, यह चंद इंचां दी होनी है, ठीक है जी। आप फरमाते ने तू लाना है फिर आ जाती, तू फिर लाना है फिर आ जाती है। आप फरमान लगे हो चंद इंचां दी होके बाद नहीं आती, तू इन्ने फुटां दा होके बाद आ जा यार। वेखो ना असी लाने हैं फिर आ जाती है, फिर लाने हैं फिर आ जाती, अगर तय नहीं बात आनी तो असी आ जाइए, क्यों नहीं आने? और हजरत जी ये तो सुन्नत मुतवातर है ना, गुजारा ही नहीं इसके बगैर। सारे अंबिया अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ियों वाले थे, सारे सहाबी दाढ़ियों वाले थे। हजरत क्या ये दलील काफ़ी नहीं है? ये दसो जी कितने लिखा है कुरान? देखिए कुरान च टोटा करोला लिखी है, बेच फिर तो ऊँट से बह। हाँ जी अगर बात यहाँ ही लानी है तो आओ फिर सीधे हो जाओ। क्या कुरान करीम में फॉर्चूनर लिखी हुई है, अहादीस में स्विक लिखी हुई है, तो बह फिर ऊँट होते। अजीब बात है यार, हमारी अजीब दलीलें घड़ते हैं। मतलब आओ तो मैं बताऊँ सहाबा का अंदाज क्या था। और मैंने पढ़ा है कि 2 सहाबी कहीं तफसीर रूहुल बयान, 2 सहाबी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ना एक बरसाती नाला आया, बरसाती जो बारिशों के दिनों में चला करता था। 2 सहाबी थे, एक तो गुजर गए, दूसरे उसी किनारे खड़े थे। वो जो गुजर गए उन्होंने आगे जाके दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं, देखा तो उसी किनारे खड़े हैं। उन्होंने समझा शायद गहराई से घबरा गए हैं,
تو پکار کر کہتے ہیں بھائی جی ڈونگا کوئی نہیں، آ جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت مینوں ہی پتہ ہے کہ ڈونگا کوئی نہیں ہے۔ اور پوچھتے ہیں پھر آن کیوں نہیں ڈے؟ فرمایا ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نا اس برساتی نالے کو پار کیا، تو میں سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے دونوں قدموں سے پہلے کون سا رکھا تھا؟ آیا تاکہ میں بھی وہی رکھوں گا۔ اتنا پیار ہے۔ اور تو حضرت آج داڑھی کو باتیں کرتا ہے، تو آج داڑھی کو نہیں پتا، سونا کھ رکھ لے، کھ رہ جائے گا یہ تجھے، کیونکہ حضرت جی جتنا معاملہ مشکل ہوتا ہے نا پھر اس پہ اجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ آج بہت اوکھا ہے اس کو رکھنا حضرت، تانوں وہ تانے وجنے نے۔ ابتدا میں مجھے خود بڑا غصہ آیا کرتا تھا، مثلا کسی حوالے سے کسی دفتر میں چلے گئے، نال جناب وہ پینٹ بوشٹ والا جڑا نا وہ لنگ گیا، مینوں پھڑ کے تو انہیں سپاہی نے کھلار لیا۔ پہلے بڑا غصہ لگتا ہوں سی یار یہ کیا تماشا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا داڑھی منڈا نہیں بم لگا کے جا سکتا؟ لیکن اب بڑا مزہ آتا ہے، ان کو روکے نا بڑا مزہ آتا ہے۔ میں کہنا ویختے سے تینوں انہوں دی وجہ نہ روکے، تینوں انہوں دی وجہ نہ روکے، کوئی نہیں الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، ہو سکتا ہے کل اس لیے سونی کر کے پھر انشاءاللہ دیکھنا، پھر جو ہے نا پھر دیکھنا اس کے رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں، قربان جاؤں آپ صحابہ کو پڑھو، آپ بزرگوں کو پڑھو، وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے، وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے۔ وہ سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تھے جن کو لگ گئی لٹک حضرت جی ہے، اور قبلہ کام وہ بندہ بھی ادو ہی جو لٹک لگتی ہے حضرت جی، جن در لٹک نہیں نہ لگتی ان در کام بھی نہیں بنتا، کوئی لگ گئی لٹک حضرت، بڑی محنت کی، ایک دن کرم ہوا، غیب سے آواز آئی، وہ بندے کیا چاہتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ نہیں ہمت پڑی، سردے میں چلے گئے، عرض کی رب کریم آج دی رات دے دیو، مشورہ کرنا ہے کسی پاک نہ، تو کل میں عرض کر دیں گا۔ اجازت مل گئی۔ شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے ان کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو آگ جلا کے نا مچ بال کے بیٹھے رہتے سے، نماز پڑھنی پھر بہ جانا۔ پنڈ والے مختلف خیالات سن، کوئی کہندا ہی کالا علم ہے، کوئی کہندا ہی بروپی ہے، کوئی کہندا ہی جھوٹا ہے، کوئی کہندا ہی کچھ ہے، کوئی کہندا ہی کچھ ہے۔ وہ اپنے معاملے میں پکے تھے حضرت، ان کو اس کو پتہ تھا کہ یہ اہل اللہ میں ہے۔ حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور اے معاملہ ہے تے دسو کی منگا۔ آئے آئے اب ان اللہ والوں سے کیا چھپا ہوتا ہے، پتہ ان کو بھی تھا کہ کیا چاہتا ہے، پھر بھی پوچھا تو کی چاہنا ہے؟ تو عرض کردہ حضور میرا دل چاہتا ہے مینوں مکتب عشق سے داخلہ مل جائے۔ ہاں صرف داخلہ، وادی نہیں گلنا بعد علیہ نے حضرت، صرف داخلہ مل جائے۔ وہ فرمانے لگے تجھے صبح جواب دے گی۔ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ چلا گیا۔ صبح جب اٹھا نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد آیا تو کیا دیکھتا گاؤں میں شور پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دو بندے کو کھڑا کر کے پوچھا بھی شور کد ہے؟ انہیں کہا بابے نہیں جڑے مچ بال کے بہ رہے سن، کیا وہ راتی آیا تو انہوں نے سر لا گئے۔ وہ جڑے پنڈ کے منڈے نے نا بابے ہوراں دی لتاں وچ رسیاں پا کے نا تے پورے پنڈ تروندے پھرن دے، کیونکہ کالے علم والا سی، تے سر انہاں دا چک کے نا ایک روڑی تے سٹ چھڑے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ جو کامل ہیں وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے کوئی بھی۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں سر پڑا تھا نا وہاں آیا اور آ کے حضرت کے سر کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے حضور میرا جواب۔ تو لکھا سر سے جواب آیا، جواب لبا نہیں، جواب لبا نہیں۔ وہ آگے سے کردہ حضور سمجھ نہیں آئی، فرمایا اسی بھی عشقی منگیا ہی عاشقانہ نینج کر دے نہیں ہے جی اینا ظرف اینا حوصلہ دے آ جا میدان یہ جا کے کوتا مانگ لے تے کوئی کام شم کریا کر اپنا جا عشق نہ منگی ہے، کیونکہ عشق تے آتش دوہیں برابر۔ یہ ڈاڈا معاملہ ہے، ڈاڈا۔ میں قبلہ ایک دن اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور وہ عشق لوں کو حکم فرما، انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کرے دا نانا نہیں ہے، دا نانا نہیں۔ عشق تے آتش دوہیں برابر، وہ عشق دا تاں اتھے کھیلا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا۔
غلام فریدا اتنے ککھ نہیں بچتا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی. عشق کی مرضیاں نہیں ہے حضرت، عشق کی مرضیاں نہیں. یہ تو چاہتے تو پتہ نہیں کربلا میں کیا کیا کر کے دکھاتے حضرت، لیکن نہیں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. علی اصغر، علی اکبر، عباس علمدار، کیا کہنے ہوا کربلا میں. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. آؤ حضرت، جیسے میں نے کہا نا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ہم دیگیں پکا کے بری ہو جائیں، پر دیگیں بھی ہم نے کس چیز کی پکائی، اینو موٹا کیتا ہے. سارا سال اسی گل نہیں چھڑنی ہے، جتنے بہنا ہی تک تکی دس جانا کہ جی میں بھی دیکھا پکائیاں. ہاں حضرت ہم نے اس کو موٹا ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے. آؤ تمہیں بتاؤں جن کے نام کی دیگیں دیتے ہو ان کا انداز کیا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین، لکھا ہے کہ جب وہ جسم مبارک سے کرتا اترا نا تو پشت مبارک پہ نشان تھا، جسے میں پنجابی میں چنڈی بھی کہہ لوں. ٹھیک ہے جدھر آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی. تو آپ تو شہزادے تھے حضرت، جن کا جھولا بھی جبرائیل جھولاتے تھے آ کے، اور جن کے جوڑے بھی جنتوں سے آتے تھے. آپ تو شہزادے تھے حضرت. اور اتنی محبت کہ اگر امام حسین کے کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں جس نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیا گزری ہوگی قلب مصطفیٰ علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ وہ جب کرتا اترا نا تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی. وہ کیا؟ وہ بھئی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جو غلام تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام کے لیے کوئی دل میں میلی بات نہ لانا، پھر تو ہی بتا کس چیز کا نشان ہے. کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی ہے تو سن لو. پھر یہ نشانات ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا. یہ ہے میرے اہل بیت، یہ اہل بیت کا انداز. یتیمہ دے کار ہم نے 10 محرم پہ رجوں کو رجایا ہے. وہ پچھو بھی 4 گلاس پی کے آئی پھر 4 اور پہ چڑھے. نہیں حضرت جی، اپنا اپنا انداز بدلو، اپنا اپنا انداز. یہ نبی علیہ السلام مسجد امامت کروا کے نا کاشانہ مبارک میں تشریف لائے. آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ وہاں تو فقر تھا نا حضرت. اما عائشہ فرماتی 4 چاند کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ ساری کائنات حضور کا صدقہ کھا رہی ہے حضرت، وہاں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت. اس لیے میں یہ لفظ کہوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے جی حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ حضور نبی علیہ السلام کا لباس مبارک میلا تھا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی. بھائی مقام نبوت ہے حضرت جی، تاکہ دل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے حضرت، کوئی سوچ بھی ڈنگی نہ ہو جائے کہ بھائی وہ کپڑے نہیں کہنا ہے بھائی مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی حضرت. اس لیے بظاہر کچھ نہیں تھا، باقی تو سارا کچھ ہی تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازے پھل آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لیے کیا نہیں آ سکتا تھا. لیکن رنگ تھا نا حضرت، فقر، الفقر فخری ہے. فرمایا کچھ ہے، عرض کی گئی محبوب خدا بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے حضرت، ٹھیک ہے. لکھا کہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب نماز پڑھا کے پھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ لنگر پڑا ہوا ہے. حضور کی نگاہ پاک سے کیا چھپا تھا حضرت، لیکن اگر پوچھتے نا تو بات ہم تک کیسے آتی. آپ نے فرمایا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ امہات المومنین کی طرف سے جواب آیا، اے محبوب خدا علیہ السلام، میں نہیں پتا وہ کون تھا.
وہ دروازوں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ تبسم پھیل گیا، آنکھیں نم ہوئی، فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی جتنی دیر یہ کیمرہ نہیں لگے گا اتنی دیر ہم کسی کو روپیہ دینے کو تیار نہیں، جتنی دیر غریب کی غریبی کا مذاق نہیں اڑے گا، جتنی دیر یتیم کی یتیمی کو رسوا نہیں کیا جائے گا حضرت، جتنی دیر سارا ڈیج کوڈ کٹھا نہیں ہوگا، جتنی دیر تک پریس نہیں آئے گا، میں نے تو 1 روپیہ نہیں دینا کسی کو۔ وہ وہی تھے حضرت جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے گھر خود چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ ہاں یہ لکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، میں لازمی سمجھتا ہوں صدیق اکبر کا نام لینا ہے۔ ہاں اور حضرت جی لازم کرو ہماری کوئی محفل صدیق اکبر کے نام سے خالی نہ ہو۔ ہاں کوئی محفل نہ خالی ہو حضرت۔ یار ذرا دیکھو تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفائیں ہوتے ہیں، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دیں گے حضرت ہیں۔ ہاں اور اس کو بھی باقاعدہ امام حاکم نے نقل کیا کہ بدلہ کیا ہوگا، اس کو امام حاکم نے نقل کیا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اور بدلہ کیا ہوگا کہ جنت میں اللہ جل شانہ فرمائیں گے سب مومنین کو اکٹھا کرو، ٹھیک ہے جی، اور حجابات اٹھیں گے اور سب اللہ کی دیدار میں مشغول ہوں گے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحابہ نے عرض کی اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مخلوق ہوگی تو سب کس طرح دیکھیں گے اللہ کو، تھک نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سورج دیکھتے ہو تھکتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرتے ہو بھی نہیں تھکو گے۔ جب سب کو دیدار کروا دیا جائے گا نا تو سب کو کہا جائے گا بھی واپس چلے جاؤ، سب واپس چلے جائیں گے، پھر حکم ہوگا اب ابو بکر کو بھیجو ہیں۔ ہاں یہ بدلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر کو، اور اللہ جل شانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تنہا اپنا دیدار کروائے ہیں۔ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہاں یار غار یار مزار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہم سنیوں کے سٹیجوں پہ بھی کوئی کم تماشا نہیں لگا ہوا حضرت، ہم سنیوں کے سٹیجوں پہ بھی کوئی کم تماشا نہیں لگا ہوا نہیں بھائی، سنیوں کا سٹیج ایسے سنیوں کا سٹیج بنا ہوا حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے کہ کوئی شام سے نہ کوئی حالات کا مارا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشان مبارک پہ حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضور حالات یہاں لے آئے ہیں، اب دل کے بھی امیر ہیں اور مسلمانوں کے بھی امیر ہیں، کچھ عنایت فرمائیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی پکڑی تو اندر لے گئے، باہر سے گھر بڑا ٹشن ٹاش ہے عالی شان تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بزرگ کہتے ہیں جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو بڑی دور کی بات کھجور کی ایک پٹی چٹائی پڑی ہے، اس میں مجھے بٹھا کے کہتے ہیں 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کیا دوں ہے۔ اس وقت آپ خلیفہ حضور نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اس وقت آپ ہیں جی، اور یہاں یہ بھی حال ہوا کہ وزیر اعظم میں ہاؤس میں 70 ڈشیں بھی بنتی رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے اس طرح کر تو میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کیا حضور اتھے جا کے دسنا کہ تسی میں نے بھیجیا؟ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے، میرا نام نہیں لینا پڑے گا ہے۔ فرماتے میں وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں پہنچا نا کشانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 نوروں والی سرکار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے آواز کیا آئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے بعد تم نے دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، یا شہد میں دودھ ملا کے نہیں پینا، اگر شہد پینا ہے تو تنہا پیو، دودھ پینا تو تنہا پیو، یکجا نہیں کرنا دونوں کو۔ بزرگ کہتے میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نکل رہا ہے کوئی اپنے بچوں کی اس بات پہ تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیا، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں واپس چل پڑا۔ کہتے اتنی دیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے ہیں سلام کیا، میں نے جواب دیا تو مسکرائے۔ مسکرائے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہ بھی میرے محبوب کا امتی ہے۔ کہتے چارپائی پہ بٹھا کے مجھے کہنے لگے بھائی معذرت تجھے ذرا انتظار کرنا پڑا، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ میں بڑا بچوں کو منع کر رہے تھے نہیں پینا، مجھے سب سے پہلے وہی پلایا۔
कहते फिर जो दूसरी चीज़ आई ना पीने के लिए वो खजूरों का हलवा था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अर्ज़ की हुजूर जब आया तो आप अपने बच्चों की इस हवाले से तरबियत फरमा रहे थे, तो मेरे लिए सबसे पहले ये फरमाया, उनको इसलिए मना कर रहा था कि पैसे इसलिए नहीं हैं कि हम पीते फिरें, बल्कि ये पैसे इसलिए हैं कि इनको महबूब की उम्मत पे खर्च करना है। बड़ा प्यार था उन लोगों को। कहते हैं मैंने अपना मुद्दा भी अर्ज भी नहीं किया, तो मुझे नहीं बताना पड़ा कि क्या हुआ। यहाँ तो जी बताना पड़ता है ना कि मैं किस तरह यतीम हुआ, अब ट्रक थले आया ही कि लैंड गड्डी थले आया, यहाँ तो बताना पड़ता है, कुछ भी नहीं कहना। मुझे खुद ही फरमाने लगे, भाई तू इतनी दूर से आया है तो मैंने तेरे लिए ऊँट तैयार करवा दी है, तेरे खाने का सामान रख दिया है, तेरे बच्चों के कपड़े रखवा दिए और 7-6 हज़ार दिरहम भी रख दिए हैं। वो कहते मैं 3,000 मांगने आया था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 6,000 अनायत कर दिया है। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने अर्ज़ की हुजूर ऊँट वापस करना आना पैना है, तो मुस्कुरा कर फरमाने लगे नहीं ऊँट भी तेरा ही है। कहते मैंने शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। तो मुस्कुरा कर फरमाने लगे मेरा ना कर, ये करने दे जाने ने सिद्दीक़ अकबर दा कर जा। ये प्यार यही अहले बैत का पैगाम है। ताकत होंदियां जोर न लाया, जब बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टोगे ते दीन दुनिया दे एक दूजे नाल प्यार करो, छोटियां छोटियां गल्लां इग्नोर कर दिया करो, गुस्सा पिया करो। हजरत बस जहाँ से शुरू हुआ था बस एंड करने लगा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह। यार मेरी बहन ने मेरा की बिगाड़ा ही, को गल ही इधर उधर हो गई है। और मैं स्पेशल कहूँगा अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, और स्पेशल वो भाई जिनके वालिदैन नहीं है, तुम तो बड़ा ही अच्छा सलूक करो यार। हाँ देखो ना मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने कितना दर्द बयां किया। क्या फरमाते हैं, मैं पींग चढ़ा गई ते टुट गईयां मेरियां वंगां हैं, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगां, मां हुंदी ते और चढ़ांदी है ते वीरा कोलू मंगदी पई मैं संगा है। बड़ा प्यार करो हज़रत, बड़ा प्यार करो, और प्यार करके देखो हज़रत जी। हम अल्लाह का शुक्र है हम अहले बैत के मानने वाले हैं। सैयद पाक, बस आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान इब्न मलजम, इसने हज़रत वार किया था, क्योंकि अबू फिरोज लुलू गिरफ्तार हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, ये गिरफ्तार हो गया। लिखा है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पे जलवागर थे, लेटे थे, तो ये गिरफ्तार था। हज़रत के लिए ना पानी लाया गया, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह। तो आया किन के दर पे था, आया लजपाल लोग हैं, आपने फरमाया पहले इसको पानी पिलाओ हैं। वो पानी जब लेके गए ना तो बुग़्ज़ था ना दिल में, तो उसके बुग़्ज़ ने इसको इस पे आमादा किया कि पानी ना पीना, इसमें ज़हर है। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी उसी तरह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वापस आया। आपने फरमाया ओए अब्दुर्रहमान, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ना तो बरोज़े क़यामत अली ने उन्नी देर तक जन्नत च नहीं सी जाना जिन्नी देर तक पहले तेरे लिए जन्नत का परवाना ना ले लेता है। हाँ, अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो फिर गुस्सा पीना सीखो, सिर्फ देगाना ना टरकाओ भाई जी, गुस्सा पीना सीखो, माफ़ करना सीखो, प्यार करो एक दूसरे के साथ। अगर अहले बैत का है मामला तो देगा दे दे सारे दिन देने, आओ कुछ पेश करें उस बड़ी बारगाह में। आज इंशाअल्लाह सारे यहाँ से इरादा करके उठते हैं, आज तो बाद नमाज नहीं छड़नी है, हाथ खड़ा करके सर इंशाअल्लाह, पक्का इंशाअल्लाह है जी। तो भाभी होर को नहीं डरना तो दाढ़ी भी रखनी, ठीक है जी, रखनी है। वाह मुझे और कोई मामला समझ नहीं आया, भाभी होरी समझ आते नहीं, और मैंने कोई नहीं समझ आया। बाकी मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, भाभी होर को बस डर लगता है, बाकी कोई इशू नहीं है जी। भाभी होर को ना डरो, डरना तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल को डरो। इंशाअल्लाह जे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल राजी ने तो भाभी होरी किते भी नहीं जाते इंशाअल्लाह। जे वो बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। जो नहीं रहना तो जिन्होंने लुहाइयां उन्होंने भी नहीं रहिंदियां कोई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।
بڑی باتیں ادھار ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انشاءاللہ آگے نہ جانا ہوتا تو میں، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین.